کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں سعودیہ ہوتے ہیں، مجھے فون پہ کہنے لگے مفتی صاحب قرآن کریم میں ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی اس طرح کا سوال کرے نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شریعت سے ثابت ہے، اس نے کہا نہیں قرآن سے ثابت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے، اجماع صحابہ کی طلب نہیں ہے، امت کے فقہا کے فیصلے کی ضرورت سے نہیں ہے، اسے صرف قرآن چاہیے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت تو قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی ہے، اکیلی تو شریعت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا میرے بھائی قرآن کریم میں اگر ایک مسئلہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں عام طور پہ وہ مسئلہ کچا ہو جاتا ہے جب قرآن کریم سے ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا اذان چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں نہیں، اذان ختم، مؤذن نے چھٹی دے ہو تو گھر جا کے بیٹھ جائیے، چھڈو جی کیا رولا پاتا ہوئے، چھڈ دو نا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا نہیں تھوڑا میں آگے بھی چلوں گا، تکبیر بھی ختم کر دو، اقامت نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ تو پورے 30 پاروں میں نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے نا، سبحانک اللہم مت پڑھنا نماز میں، پورے قرآن میں نہیں ہے، ورنہ سبحانک اللہم مجھے دکھا دو 30 پاروں کے اندر کسی پارے میں ہو، 114 صورتوں میں کسی صورت کے اندر ہو، 540 رکوعوں میں کسی ایک رکوع کے اندر ہو، 30 پاروں میں کسی جگہ تو ہوگا، یہ تو نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا، جب آپ رکوع پہ جاؤ گے نا سبحان ربی العظیم نہ پڑھنا، کیوں؟ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نہ سامع اللہ پڑھنا، نہ ربنا لک الحمد پڑھنا، سجدے میں جانا سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھنا، خاموشی سے رہنا، کیوں؟ قرآن میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے۔ اور جب اس کے بعد التحیات میں بیٹھنا، بالکل التحیات نہیں پڑھنی، صرف ربی جل نہیں پڑھنی ہے، وہ قرآن میں ہے نہ التحیات قرآن میں ہے نہ اللہم صلی علی قرآن میں، چھوڑ دینا۔ بڑی سادی جہی نماز ہے، پڑھ لینا ہے۔ مجھے کہنے لگا مول صاحب یہ تو آپ سینہ زوری والی بات فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو سینہ کمزوری والی بات کر لیتے ہیں۔ سینہ زوری والی کیا بات ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ جب قرآن سے مسئلہ ثابت نہ ہو تو کچا ہو جاتا ہے، آپ کو تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو صحابہ کا اجماع چاہیے ہی نہیں، تو بس آپ سادی نماز پڑھنا وہ جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی۔ تو میرے دوستو بعض اوقات بندوں کو حدیث پاک نہ ماننے کا ایک بہت بڑا بہانہ مل جاتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ او خدا کے بندے، اگر قرآن اکیلا آتا تو بات بنتی، یہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی تو آئے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہیں، حضور فرمائیں گے ہم عمل کریں گے اس پر۔ تو میں نے کہا بھئی جب حدیث پاک رسول اللہ کا ہے، قرآن کریم کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ آئے ہیں، تو پھر ہمیں حدیث پاک بھی مان لینی چاہیے۔ تو کہنے لگا مولانا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ حدیث پاک ماننی چاہیے، لیکن ایک بات تو ہو گئی نا کہ قرآن کریم میں وسیلہ ہے نہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کا یہ بخار بھی توڑ دیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی وسیلہ موجود ہے۔ کہاں؟ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89 پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع، رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آج جو لوگ حضور کے منکر بن گئے ہیں نا، یعنی حضور پاک کے آنے سے جو یہودی نہیں مان رہے تھے، تو رب العزت نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی تم کافر بن گئے؟ تم تو وہ لوگ ہو جو اس نبی کے آنے سے پہلے اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے فتح لیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کا اصول ہے جہاں قرآن کریم بات کر دے اس پر رد نہ کرے تو وہ چیز کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی وسیلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اور کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے لگا استاد جی قرآن کریم سے وسیلے کو ثبوت تو ملا، تو شروع میں آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو حدیث میں لے لیں؟ میں نے کہا میں دماغ درست کرنا چاہتا تھا کہ اپنے دماغ سے اس بیماری کو نکال کے باہر پھینک دیں کہ مسئلہ جی قرآن میں نہیں ہے تو ہم نے نہیں ماننا۔ بابا ہم نے شریعت ماننی ہے، اسلام ماننا ہے، ایمان ماننا ہے، دین اور مذہب ماننا ہے، وہ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔